امید انسان سے لگا کر شکوہ خدا سے کرتے ہو۔ اے ابن آدم تم بھی کمال کرتے ہو۔ اس دنیا کے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں اقبال، محلے کی مسجد میں جاتے نہیں اور مدینہ میں مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ دے اتنی لذت اپنے سجدوں میں اے اللہ، اس بے وفا دنیا کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہوتا ہے، جو ایک پل میں آپ کے چاہنے والوں کے چہرے سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ زندگی کے لباس کا کوئی ناپ نہیں ہوتا، یہ ہر جسم پر پورا آ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس راستے سے دریا پار کیا، فرعون اسی راستے پر غرق ہوا۔ راستے نہیں رہبر بچاتے ہیں۔ دو چیزیں جو انسان کو ہمیشہ زیادہ نظر آتی ہیں، اپنی سمجھ اور دوسروں کی غلطی۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے، مگر مرے ہوئے کے نام پر دیگیں ضرور دیتے ہیں۔ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا موجود ہے تم حساب نہ کرو۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جسے فرشتہ لکھ نہیں سکتا، شیطان بگاڑ نہیں سکتا، اور میرے رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ کسی بھی شخص سے بدلہ لینے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ تم اسے اپنے مقابلے میں برابری کے لائق ہی نہ سمجھو۔ 10 میں سے 9 برائیاں اور تکالیف صرف سستی کی وجہ سے ہی رونما ہوتی ہیں۔ میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینے کا سلیقہ، چپ چاپ بہنا اور اپنی موج میں رہنا۔ خاک کو کھا گئی خاک اور تکبر درا کا درا رہ گیا۔ لوگ پی جاتے سمندر اگر کھارا نہ ہوتا۔ وقت کے ایک تماچے کی دیر ہے صاحب، میری فقیری بھی کیا اور تیری بادشاہی بھی کیا۔ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھو تو اس کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ مت کرو، بلکہ ہمیشہ اپنا کام ہو جانے کے بعد ہی لوگوں کو بتاؤ۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت ہمیشہ شکر ادا کر کے کرو۔ سب سے بہترین وہ لقمہ ہے جسے انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھنا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ زندگی میں خود کو کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت ہی خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ کسی تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو، ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں بھی پڑ سکتا ہے۔ منافقت کے ڈسے ہوئے لوگ پھر خلوص والوں پر بھی اعتبار نہیں کرتے۔ خدا جب ناراض ہوتا ہے تو روٹی نہیں چھینتا، بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ باہر سے برتن جتنا مرضی چمکا لو، جب تک اندر سے نہیں دھوئیں گے گندا ہی رہے گا۔ یہی حالت انسان کی ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ خدا کی طرف سے ہمیں صرف زندگی عطا ہوتی ہے، اس میں انسانیت یا حیوانیت ہمیں خود پیدا کرنی ہوتی ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جسے خدا سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے۔ اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، تلاش رزق کی ہے اور رازق کا خیال ہی نہیں۔ دعاؤں سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہر ایک سے دعا لو، مگر کبھی بھی کسی کی بد دعا نہ لو۔ باقی مخلوق زیادہ سے زیادہ آپ کے جسم کو گھائل کر سکتی ہے، لیکن آپ کی روح کو زخمی کرنے کا ہنر فقط انسان کے پاس ہے۔
4 آدمیوں سے ہمیشہ بچ کر رہیں کیونکہ یہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ایسا انسان جو آپ کا دوست ہو اور پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف چالیں چلتا ہو، وہ دوست کی شکل میں ایک سانپ ہے جو کسی بھی وقت ڈس سکتا ہے۔ ہمیشہ لالچی انسان سے دور رہیں، چاہے آپ کا دوست ہو، رشتہ دار، کیونکہ لالچ ایک بہت بری بلا ہے۔ جو انسان لالچ میں پڑ جاتا ہے تو وہ رشتوں کی پہچان کو بھول جاتا ہے اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے۔ ایسا انسان جو ہر وقت آپ کے کام میں مداخلت کرتا ہو اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہو، اس سے بھی دوری ہی بہتر ہے، کیونکہ وہ آپ کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ پاتا، اس لیے آپ کے ہر کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ دشمن کی سب سے پسندیدہ چال دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا ہے۔ گناہ کر کے کہاں چھپو گے، یہ زمین و آسمان سب اسی کا ہے۔ جو لوگ سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دبے ہیں۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو اگر جینا ہے تو ہمیشہ آگے دیکھو۔ ناظرین گرامی، اگر آج کی یہ بات آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اسے اپنے ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی دل کو چھو لینے والی کہانیاں اور حقیقت پر مبنی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، آپ کا ہر لفظ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔